بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار سخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر و خاکہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے، کہ تیرے غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ سیرت النبی کے پوسٹر چپکے ہوئے ہیں. شہر کے جس گلی میں گزرا سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. اور یاد رکھو، سیرت النبی ایسا عنوان ہے کہ بعض علماء کرام آئے، علماء اعظام آئے، مفکرین اسلام آئے، سب نے بیان کرنا چاہا لیکن نہیں ہو پایا. یہ جو ہے محمدیہ کا نام ہے. یہاں والوں نے بھی ایک حوصلہ کیا ہے کہ نبی کے شان میں کچھ کہا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد املی تولا کہنا چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ یہاں کا آدمی محمدیہ ہے اور جو یہ آدمی بہت میٹھا ہے، اس لیے املی تولا آج کے بعد اس کو کوئی نہیں کہے. اس سے بہتر اور کون سی چیز ہے؟ محمدیہ محلہ میں جو ہے سیرت النبی، اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے مولا، چارہ گیروں کے درد مند، بے سہاروں کے سہارا، حکومت کے بند، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی حاکم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت بیان کیا جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. سیرت النبی ایسا ہماگیر عنوان ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر بیٹھا ہو، وہ ایسے باغیچے میں ہو، ادھر بیلا ہے، ادھر گلاب ہے، ادھر جوئی ہے، ادھر موگرا، ہر طرف سے پھولوں کی سجاوٹ ہے. اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ بیلی کی طرف جب دیکھتا ہے تو بولتا ہے اس کو توڑ لینا چاہیے. گلاب کی طرف جب دیکھتا ہے تب یہ چاہتی اس کو توڑ لینا چاہیے. جب موگرا کی طرف دیکھتا ہے تب یہ چاہتی اس کو توڑ لینا چاہیے. جب جوئی کی طرف دیکھتا ہے تب یہ چاہتی اس کو جو ہے توڑ لینا چاہیے. ایسے ہی سیرت بیان کرنے والوں کی مثال ہے. اس کی نبی کی ساری زندگی پڑی ہے، کیسے گفت کیا کرتے تھے، ان کے رفتار کیا ہے، کھانے کے انداز کیا ہے، سونے کے انداز اور معاشرتی زندگی اور جو ہے کیسے گفتگو کیا کرتے تھے، ساری چیزیں
عورتوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے, سب کے ساتھ رہن سہن کیسے, میل ملاپ کیسے, میل جول کیسے, وہ ساری چیزیں نبی کی سیرت میں ہے. جب وہ بولے وہ سیرت, سوئے سو سیرت, وہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے یاد رکھو اسی کے تحت ہم چلنا سیکھے. اگر وہ نہیں ہوتی تو چلنا نہ آتا, نہ مرد ہوتے, نہ عورت, نہ یہ زمین, نہ یہ آسمان, یہ کائنات, یہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتا. اسی کی نبی کے صدقے میں ملا ہے. عورتوں کا زینہ جو ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے. وہ ساری چیزوں کو جو زندگی میں راحت ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. عورتوں کو جو ہے اس ظلمانہ زندگی جب جو ہے انسان کا جو قید تھی اس سے چھٹکارا اگر کسی نے دیا وہ اسلام نے دیا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیا. اس یتیموں کے مولا, خانماؤں کے ماں باپ, چارہ دلوں کے دردمند, بےسہاروں کے سہارا, حکومت کے بانی, رحمت ربانی کا بدلہ جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس مبارک سے ملتا ہے. اصل میرا عنوان عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے. اور یاد رکھو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس یتیموں کے مولا, خانماؤں کے مولا, چارہ گیروں کے درد مند, بےسہاروں کے سہارا, اخوت کے بانی, رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرواتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. میں دیکھو میرا تقریر کرنا کوئی مقصد نہیں ہے, پر بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فیلڈ بنا دوں کہ جو ہے وہ جو ہے آئینہ آپ کو دکھاتا رہے. اس لیے کہ اس مضمون جو ہے سیرت مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. کہ اب ایسا دوسرا آئینہ یہ ہمارے بدل خیال میں ہے, یہ آئینہ دکانیں ساز میں ہے, ایسا کسی کی زندگی ملا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میرے خزانہ میں انمول ہیرا, انمول دولت سب سے بڑی تھی میں نے جو ہے اسی انسان کو دیا. اور وہ یتیموں کے مولا, خانماؤں کے ماوا, چارہ گیروں کے درد مند, بےسہاروں کے سہارا, اخوت کے بانی, رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شکل میں عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں یہ کہا تھا کہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں برابر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹیریل جمع کیا, فرشتوں کو حکم کیا کہ لاؤ مٹیریل جمع کیا, یہاں سے مٹی, وہاں سے مٹی, وہاں سے مٹی, سب رکھے. وہ کالا ہو گیا, مٹی کیا وہ کالا ہو گیا, ہم مسلوب. آدم علیہ السلام کی جو ہے پتلا بنایا گیا. پتلا کچھ دنوں کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی. آدم علیہ السلام بن کے تیار ہوئے. جب حوا علیہ السلام کو بنانے کی نوبت آئی تو نہ مٹی کا انتظام, نہ گارے کا انتظام, نہ فرشتوں کو کوئی حکم ملا. حضرت آدم علیہ السلام سوئے تھے, اس کے بائیں پیر پتلی سے کن کو پیدا کیا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو. تو ایک انسان سے, اسی مت سے حضرت حوا علیہ
अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो इंसान होने के एतबार से दोनों के दोनों बराबर हैं। हाँ, याद रखो एक ये जरूरी है, अगर कोई सजा औरतें करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बदला बराबर देंगे। अगर मर्द जो है कोई जो है गुनाह करेंगे उनको सजा बराबर देंगे। तो इस्लाम ने औरतों को किया दिया मालूम है? नबी के आने से पहले के दौर आपको याद है? बल्कि इस्लाम ने तो वो चीज दिया जो उनकी कोई भी इज्जत को वापस कर दिया। जिस हीरे को हीरे में रहना चाहिए वो वापस कर दिया। बल्कि औरतों को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फर्ज नहीं किया कि तुम रोजी कमाओ, बल्कि उनको मलिका बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर बहन है तो भाई के ऊपर जिम्मेदारी है कि बहन की जो है खाने का इंतजाम करे। अगर भाई जो है बाप है तो बेटी के ऊपर फर्ज है कि उनकी रोटी का इंतजाम करे। और अगर शौहर है तो जो है अगर बीवी है तो शौहर के ऊपर ये फर्ज है कि बीवी की सारी चीजों का किफालत का मसला हल करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तो मलिका है, ये रानी है, घर सजाती है, ये घर के मलिका है, ये घर के देखभाल किया करती है, घर के देखभाल किया करती है। आपको बताया मैंने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उसी से पैदा किया गया। जब आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पर्दा का उतना एहतमाम नहीं था। जब हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर बिल्कुल मुकम्मल पर्दे के, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाम ही रख दिया और फरमाया कि ये पर्दे की चीज है, ये ऐसा हीरा है, इसको छुपा करके रखा जाए। इसको जो है हीरा हमेशा छुपा कर ही रखा जाता है। उसको अगर मार्केट में सजा दिया जाए तो वो जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। उसकी कीमत उसी वक्त लगती है जब वो हीरे में रहे। तो औरतों की कीमत कब है? मेरे माँ और बहनों याद रखो, औरतों की कीमत कब है? जब वो पर्दे में रहे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कीमत रखी है। उसकी कीमत तब रखी है कि जब वो पर्दे में रहे। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त दिया जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, उसी वक्त जो है उसको पर्दे में बनाया और ये सबक दे दिया, ए राजा दुनिया वालों याद रखो जब तक ये दुनिया कायम रहेंगे उसी तरह ये पर्दे में कायम रहेगी। और याद रखो यही सबक उस यतीमों के मौला, खानमाओं के मावा, साराधियों के दर्दमंद, बिचारों के सहारा, उम्मत के बानी, रहमत रब्बानी की पुत्रा जनाब नबी हाकिम सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया। जब आए तो याद है जमाने जहालत याद है, उस जमाने पर जमाने जहालत बोला गया। औरतों की इज्जतों को इस तरह पामाल किया, इस तरह पामाल किया, इस तरह घटिया निगाह से देखने जाने लगे। यानी जो है कोई बाप ये पसंद नहीं किया करता था कि मेरे घर में कोई बेटी पैदा हो जाए, कोई चाहता नहीं। बल्कि यहां तक हो गया था कि अगर किसी औरत की जो है शौहर जवानी में इंतकाल हो जाए तो उसके साथ यानी शौहर के साथ बीवी को जला दिया करते थे। शौहर के साथ बीवी को जलाते थे। अगर ऐसा नहीं होता, उसके साथ उसको जलाया नहीं जाता तो फिर क्यों होता था? उसको बहुत घिनौने निगाह से देखे जाते थे, बहुत हिकारत निगाह से देखे जाते। सारे माशरे में अलग, खाना पीना अलग, दुकानदारी अलग, सारी चीजें अलग अलग होती। दल दल से कौन
نکالنے والے ہیں، وہ یتیموں کے مولا، خانماؤں کے ماوا، سارا دینوں کے درد مند، بیچاروں کے سہارا، اس وقت کے بن رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دلدل سے، اس مقام سے، ان اندھیری گٹھلیوں سے نکال کر ایک جو ہے ان عورتوں کو مقام دیا، ان کو ایک عزت دی اور یہ سمجھا دیا کہ عورت ایسی رہا کرتی ہے، اللہ نے ایسے بنائے تھے، سب سے پہلا مرد حضرت آدم علیہ السلام اور عورت حضرت حوا علیہ السلام، فرمایا کہ دونوں کو نمونہ بنا کر کے میں نے پیش کر دیا کہ ایسے ساری زندگی رہیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محض پر، اسی مقام پر کھڑے کر دیے کہ عورتیں ایسے رہتی ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زندگی گزارتی تھی، تو وہاں کے مشرکین جو ہے اپنے شوہر کو کہا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی طرح زندگی کی گزارا کرو، زندگی اس طرح گزارا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام دیا، اور شریعت نے یہ بتایا کہ عورتوں کا یہی مقام ہے، اس کے علاوہ مقام نہیں ہے۔ اب جو ہے انسانوں کے جو ہے ہمیشہ دیکھیے ڈاکو ملتا ہے، اس کو بھڑکانے والا ملتا ہے، مرد بیچارے کچھ دلیر ہوتا ہے، جلدی بھاگتا نہیں ہے، لیکن عورتیں اتنی جلدی بھاگ جاتی ہیں، عورتیں اتنی جلدی بھاگ جاتی کہ 2 منٹ میں ساری چیز ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کتنے سمجھائے رہتے اور سمجھاتے رہو، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور ایسا ابھی آپ دیکھیں نا، یہودیوں کے پروپیگنڈا اتنا چل رہا ہے کہ مارکیٹ میں بھرا ہوا ہے، اور کیا بولتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے۔ ابھی کس دور میں ہم لوگ چل رہے ہیں؟ ترقی کے دور میں۔ کس دور میں؟ ترقی کے دور میں۔ بولا کہ اسکول جائیں گے، عورتیں بولتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادی بنائے تھے، وہ وہاں سے نکل کر کے مارکیٹ جانا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھا، لیکن وہاں سے نکل کے مارکیٹ جانا چاہتی ہے۔ یہود و نصارا نے یاد رکھو، فرقہ ضالہ نے جو اسلام کا دشمن ہمیشہ سے رہا، جو قرآن کا دشمن ہمیشہ سے رہا، جو نبی کا دشمن ہمیشہ سے رہا، آج ہم اسی کی تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورتیں ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہے نبی کی تقلید کرنے والا نہیں ہے، ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ یہاں جو بیٹھے کون ہیں؟ ہم لوگ نبی کے دیوانے، نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ پکا پورے رات یہ ساتھ دینے والے ہیں نبی کے محبت میں۔ لیکن آپ مارکیٹ میں جب چلیں گے تو آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، یہ مرد یہ عورت، کچھ پتا نہیں چلے گا۔ مردوں کا کان چھیدا ہوا ملے گا، کان چھیدا بچارا، اور تب جو ہپی کٹ بال ملے گا مردوں کا۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے نا بہت بھاگ ہے، عجب عجب، لال کالا پیلا ہرا، اس کے بعد وہ نہیں چلتا سکری باندھ لے کر۔ ارے اللہ کے بندو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے ایسا آئینہ دینے والا ہوں، سیرت مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب دوسرا کوئی آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں ہے نہ آئینہ دکان ساز میں ہے۔ فرمایا جب تجھے چلنے کی ضرورت پڑو آئینہ دیکھ لو، یعنی نبی کی سیرت دیکھو۔ جب تجھے کھانے کی ضرورت پڑے نبی کی سیرت دیکھو، جب بات کرنے کی ضرورت پڑے نبی کی سیرت دیکھو، عورتوں کے جب دیکھنے ضرورت پڑے تو نبی کا سیرت دیکھو، عورتوں کے ساتھ لہجانے کا رہنے کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو نبی کی سیرت دیکھو، مارکیٹ میں چلنا ہو تو نبی کی سیرت دیکھو۔ یہود و نصارا کے طریقے کو بالکل بدل ڈالو۔ آج ہماری عورتیں کہاں کی زینت ہے؟ مارکیٹ کی زینت۔ کہاں کا ہے؟ مارکیٹ۔ آپ کسی کے گھر گئے ہوں گے تو برابر جاتے رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں چلتے رہتے۔ آپ دیکھیے دروازے پہ پردہ ہے، کھڑکی میں پردہ ہے،
فریج میں بھی پردہ ہے، سارے جگہ پردہ لگا ہوا. آپ جب ٹی وی کے قریب جائیں گے تو وہ مخمل کا پردہ ملے گا. ٹی وی کے قریب کیا چیز کا پردہ ملے گا؟ مخمل کا پردہ. ہر جگہ پتلا پتلا پردہ لگایا ہوگا، لیکن جب ٹی وی کے قریب جائیں گے مخمل کے پردہ. لیکن ہماری عورتیں یہاں سے جب مارکیٹ جائیں گے تو وہ بے پردہ اور ہونٹ میں جو ہے لپسٹک پوٹ کر جائیں گے. ارے یارو یاد رکھو کہاں سے نبی ہم کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے. کر دیا. یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ جو ہے اسلام کا دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، یہ قرآن کا دشمن، یہ یہود و نصارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بچے رہنا، یہ تیرے ایمان لوٹنے کے لیے ایسے پڑے رہیں گے جیسے شیطان جو ہے تیرے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. شیطان حربہ استعمال کرتے کرتے تھک گئے. ایک مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرتبہ چلے تو دیکھیں گے شیطان بیٹھے ہوئے. روڈ کے کنارے میں شیطان بیٹھے ہیں. پوچھے کہ بھئی آپ روڈ کے کنارے پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بولا کہ وجہ یہ ہے کہ اب انسان اتنا خرافات کرتا ہے کہ مجھ کو کسی کی پہچانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. ہم کچھ سوچتے ہیں تو 10 قدم آگے وہ سوچ کے اس کام کو کر ڈالتا ہے. شیطان تو شیطان وہ اپنا ایجنٹ اتنا چھوڑ دیا کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس مقام پر کھڑا کیا، عزت دلوائی، شہرت دلوائی، ان کا حق دلوایا، نماز کی جو ہے اس کو اجازت دلوائی، مسجدوں کو اجازت دلوایا، ساری چیزیں عنایت فرما دی. روزہ رکھیں گے تو ثواب، زکات دیں گے تو ثواب، حج ادا کریں گے تو ثواب، مرد اگر حج ادا کرے تو ثواب، عورت کرے تو ثواب. سب کے بڑا ثواب کے حساب سے دونوں کے دونوں برابر. اس لیے کہ میں پہلے کہا تھا انسان ہونے کے حیثیت سے دونوں کے دونوں برابر. تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جس اکھاڑے پر آج ہم پڑے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر وہی مقام آ جائے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو جو ہے دفن کرے. کہ بھائی کہے تو کرے گا، آج نہیں کر رہا ہے کام، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. بھائی اس کے قبل بھی ہوا کرتے تھے جہالت میں، دورے جہالت میں. اب جو ہے دورے جو ہے قرب قیامت میں یہ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ مقام کون خراب کیا؟ فیلڈ کون خراب کیا؟ شریعت خراب یا پھر ہم خراب ہے؟ شریعت جس مقام پر اس وقت کھڑے تھے اس مقام پہ آج بھی کھڑے ہیں، لیکن ہم بدل گئے ہیں، ہمارے ارادے بدل گئے ہیں، ہمارے اخلاق بدل گئے ہیں، نبی کی رشتہ چھوڑ دیے ہیں، قرآن کی رشتہ چھوڑ دیے ہیں، سارے تعلقات ختم کر دیے ہیں. یہی وجہ ہے، اسی لیے یہ مقام آ چکا ہے کہ کل جو ہے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم جو ہے عورتوں کو جنت جو ہے عورتیں جو ہے ہمارے حق میں آئے یہ ہم پسند نہیں کریں گے. کیوں؟ پھر وہیں پر آ گئے، پھر وہیں پر آ گئے ہیں. ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیزوں کو جہاں پہ ہم کو چھوڑ کے وہاں چھوڑ کر دوسری جگہ میں اولاد کو کیوں بدل کرتے ہیں؟ آج حکومت کا اعلان ہے ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو. اب اعلان ہونے والے ہم ایک ہمارے ایک، اب تیسرا کچھ نہیں، بس ایک 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 سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے جو ہے عقل کے اندھو کیا تمہیں یاد نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے قسمت میں 10 لکھ کر کے رکھا تھا. 10 میں جو ہے 9 کے 9 علماء پیدا ہوں گے، صلحاء پیدا ہوں گے، اور جو ہے مفسرین قرآن پیدا ہونے والے تھے، اور جو ہے نیک بادشاہ پیدا ہونے والے تھے. سب کو تو نے قتل کر دیا. میں نے آخر میں ایک کو ایسا رکھا تھا جو تیرا دشمن، باپ کا دشمن، ماں کا دشمن، قبیلے کا دشمن، سب کا
دشمن رہے، تو نے اسی کو رکھا، اور باقی جو اولیاء تھا، باقی جو ہے جو علما ہونے والے تھے، جو قرہ ہونے والے تھے، اس کو تو آپ نے گلا دبا کر کے ختم کر دیا. جیسے ہی ساؤنڈ کے ذریعے سے دیکھا کہ لڑکی ہے، فوراً ختم کر دیا. میں نے تو بہت جگہ ایسا دیکھتا ہوں نا. آج یہ جو ہے موبائل کا دور چل رہا، ذرا سا کچھ ہوتا ہے نا، یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ ذرا سے کچھ کہیں ہوا تو فوراً نظر آتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. اب دیکھیں گے عورت اور لڑکی ہے تو باہر روڈ پہ کی پڑی ہوتی. یہ کس کا جرم ہے؟ شریعت کا جرم نہیں ہے، بلکہ شریعت نے یہاں تک سمجھایا کہ انسان ہونے کے حساب سے دونوں کے دونوں برابر ہیں. اور یاد رکھو، اگر گھر کو جنت بنائے گی، گھر کو جنت بنانے والی ہے یہی تمہاری عورتیں ہیں، یہی تمہاری بیوی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت ہی بنایا ہے. اور مجھے کیا بنایا؟ جنت. تو آپ کے گھر میں رہیں گے اس کو جہنم بنائیں گے، جنت بنا لیں گے. لیکن ہاں، آج کی تعلیم ایسا کر سکتا ہے. تعلیم آج ایسے ملا ہے کہ پہلے کے دور سے عورتیں سویا کرتی تھی یا مرد سویا کرتے تھے. کیا چیز؟ رات میں جب سوتے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے سویا کرتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تو قرآن کی تعلیم ہوتی تھی. اسی طرح اولاد دیکھتا تھا، دیکھا کرتے تو اسی طرح جو ہے صبح جو ہے سب اس عادت کوئی رہتی تھی. لیکن آج یہ دیکھا کرتا ہے کہ جب رات کو سونے لگے موبائل لے لیا، رات کو سونے لگے ٹی وی سامنے چلے، دیکھ رہا، جب آخری دم ہو جاتا ہے تب جو ہے جب نیند آتی سو جاتا ہے. اور جب صبح اٹھتی ہے تو پھر گانا بجتے ہوئے، سویا تو گانا، اٹھا تو گانا، دونوں کے دونوں. اسی لیے فرمایا یاد رکھو کہ جو تیرا نیاز اور مشن چل رہا ہے وہ نبی سے ہٹ کے چل رہا ہے. یہ میڈ ان انڈیا مشن جو ہے مشن ہے، یہ میڈ ان مدینہ نہیں ہے. میڈ ان مدینہ تو وہ ہے جو انسانوں کو انسان بنانا سکھا دیا، جو حضرت عمر کو عمر بنایا، جس نے حضرت عثمان کو عثمان غنی بنا دیے، جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق بنا دیا. وہ انسان کی فیکٹری اللہ کے نبی، یتیموں کے مولا، خانماؤں کے مولا، چارجیوں کے دربند، بیچاروں کے چارہ، اخوت کے بانی، رحمت الربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز دیا، فرمایا کہ جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسی کے دیکھ لینا. اللہ نے فرمایا کہ تیری ہر مسئلے کا حل اسی میں ہے، تیرا یہی سیرت ہے، تیری یہی صورت ہے، تیری یہی ساری چیز ہے، یہی عبادت، یہی روزہ، یہی ساری چیزیں، یہی جنت کا راستہ، یہی جنت. اس کے علاوہ اگر ہٹ جاؤ گے تو جنت نہیں پا پاؤ گے. عورتیں اپنی مقام پہنچ جائے گی، مرد اپنی مقام پہنچانے والا، ساری چیزیں اپنی منزل چھوڑنے والا. کب؟ جب اللہ کی نبی کی سیرت ہم چھوڑ دیں گے. بہت سارے آدمی ملتا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے بھائی کھانے کی دلیل کئی قرآن میں ہے، ابھی حلوے کی دلیل کئی قرآن میں ہے، پانی کی دلیل کئی قرآن میں ہے. ہم تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلا دلیل ایسی محبت کریں گے جو نبی کو پسند نہیں رہے گا. آپ دیکھیں نا، یہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اتنی خرافات، اس میں جہاں بہت سارے اچھائی ہے تو خرافات بھی ایک سے ایک بڑھ کر، ایک ہے تو اس سے بڑھ کے ایک ہے تو اس سے بڑھ کے ایک ہے تو اس سے بڑھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے، یاد رکھو، جس چیز سے نفرت کی ہے، جس چیز سے جو ہے بغاوت رہی ہے، جس چیز کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اسی مقام پر آج ہم کھڑے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی جماعت جو ہے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. نبی ہاشمی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ہے. تو فرماتے ہیں وہاں پر جو ہے گانے والے جو ہے گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں انگلی ڈالتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں انگلی ڈالتے، جلدی چلو جلدی چلو، اس مقام پر کہیں ہو نہ ہو کہ عذاب اتر جائے. آج جو ہے اسی کے دیوانے، اسی کے مت والے، اسی نبی کے چلنے والے، وہی خون ہمارے، وہی قرآن ہمارے، وہی سنت ہمارے، وہی ساری چیزیں، وہی ساری چیزیں. لیکن ہم اتنے بدلے، اپنے آپ کو اتنا بدل ڈالے کہ قرآن
جو ہے گانا ہمارا اختیار بن چکا، گانا ہمیں سننا اور یہودوں کا طریقہ ہمارا اختیار، نبی کے طریقہ چھوڑے، کرتا پائجامہ سارے چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید صاحب سے کسی نے پوچھے دالم گوستر کہ حضرت ابھی کے دور میں اسلام بچانے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو ایسی چیز بتا فرمایا کہ ٹوپی۔ کیا فرمایا؟ ٹوپی۔ اسلام بچانے کے لیے، اللہ کے نبی کے دین بچانے کے لیے، عورتوں کو اپنے مقام پر لانے کے لیے جو ہے شرط کیا فرمائے کہ ٹوپی۔ جب ٹوپی آ جائیں گے، اس لیے یاد رکھو یہ عبادت سے جڑا ہوا نہیں، یہ مسجد سے جڑا ہوا نہیں، لاکھ کا دو وہ ٹوپی پانے، اس لیے فرمایا کہ ٹوپی کے ساتھ کرتا بھی۔ جب اسلامی شعار نبی کے لباس کسی کی زندگی میں آ جائیں گے تو ان کی عورتیں بھی دین پر چلیں گے، اس کی عورتیں بھی ساری چیزیں لے کر کے چلیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دیا، میرا نوجوان بدل گیا، سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ کہنے والوں نے کہا سیرت مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بھائی کا دوسرا آئینہ میں ہمارے بدلے خیال میں ہے، میں دکانیں آئینہ ساز میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا مقام کیا دیا، فرمایا کہ یہ ہر معاملے میں مرد عورت دونوں کے دونوں برابر ہے، اور جو ہے یہ دنیا میں بھی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ شرط اولی یہ لگا، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید میرے ٹائم بھی ختم ہونے والا، اس کے بعد میں آپ سے چھٹی کر دینا چاہتا ہوں۔ صرف دو باتیں، تیسری باتیں نہیں، کان کھول کر کے چور سے سن لینا۔ اگر یہ دو باتوں پر آپ کی عمل ہو گئے تو مرد بھی کامیاب اور عورت بھی کامیاب۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہتی ہے۔ لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتی ہے۔ آپ جو ہے لذت چند منٹوں کا تھا وہ ختم ہو گئی، اب جو ہے آپ کو یہ گناہ میدان حشر میں بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی کے سامنے اور تمام نبیوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے، سارے جو ہے کنبہ اور برادری کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ رہیں گے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا۔ آج مرد اور عورت تو صرف جو ہے لباس اس وجہ سے عورتیں پہنتی ہیں، جب دیکھیں ہوں گے آپ، جب گھر میں رہیں گے پھٹے پرانے کپڑے، بغیر دھلے کپڑے، اور جب وہ مارکیٹ جاتی ہے نا پھر ان کا لباس دیکھو، اور وہ عورتیں کیا بولیں گے، بھلا یہ مارکیٹ کے لیے کپڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرا یہ جو شوہر ہے، یہ تیرا جو ہے یہ ساری چیز تیری ہے، یہ دولت تیرا، یہ دیکھنے کی چیز تیرا، یہ نعمت تیرا، یہ ساری چیزیں تیرے میں نے جو بنایا ہے، اس لیے اسی کو دیکھو، اسی پر تیرا جنت ہے، اسی کو دیکھو، اسی پر تیرا رزق ہے، اسی کو دیکھو، اسی پر تیرا اولاد گزرنے والا ہے، اسی کو دیکھو، سارے جو ہے اس کے بعد منزلیں بن جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، آج مارکیٹ جائیں گے ایک سے ایک لباس پہن کے جائیں گے۔ اچھا گھر میں خراب لباس، باہر جائے تو اچھا لباس کیوں نہیں؟ جو ان کا شوہر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورت جو ہے مرد کو سجدہ کرے، مرد کو سجدہ کرے۔ کیا مقام ہے مردوں کا، لیکن اس کو زینت نہیں دکھاتی ہے، یہ زینت مارکیٹ میں دکھاتی ہے۔ وہاں جو ہے یاد رکھو یہ ملعون، یہ جو ہے رسم و رواج کس نے دیے؟ نبی نے نہیں، یہ کس نے؟ قرآن نے نہیں، حدیث نے نہیں،
صحابہ سے نہیں یا اولیاء اعظام سے نہیں ملا، بلکہ جو ہے یہ جو ہے ہمارے دشمنوں نے اسلام سے ملا ہے، یہود و نصارہ سے ملا ہے، ہماری مخالفت سے ملا ہے۔ یاد رکھو اس کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم اس کے جو ہے امتی ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے اوپر مر مٹ جانے والے ہیں، ہم بھی آج اس کا مخالفت کریں گے، اس کا حق کریں گے، شروع سے جو ہے ان کا جو ہے بائیکاٹ کریں گے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ ڈالیں گے۔ اس یہود و نصارہ کے لیکن جو ہاتھوں میں پڑ رہا ہے، کمروں میں چل رہا ہے، بال چل رہا ہے، کٹورا تھا یا اور بہت ساری چیزیں چل رہا ہے، لباس جو ہے یہود و نصارہ کا لباس ہے، آج عہد کرو اس کو چھوڑیں گے، اس رسم کو چھوڑیں گے، اور سب توبہ کرو کہ مارکیٹ میں اگر جائیں گے اس طریقہ پر جس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پردے میں بنایا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پردے میں رہی، جس طرح تمام انبیاء کی عورتیں جو ہے پردے میں رہی، اسی طرح تمام جو ہے صلحاء کی علماء دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھی، اسی طرح وہی سیاست، وہی دین، وہی رسم و رواج وہی چلے گا، اس کے علاوہ آج کوئی چیز نہیں چلے گا۔ تو کیا ہوا؟ تھوڑی سی لذت کے لیے یہ گناہ کیا، یہ گناہ آپ کو کہاں کھڑا کر دیں گے؟ میدان حشر میں۔ اسی لیے فرمایا کہ تھوڑی سی گناہ کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ لذتیں 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائیں گے قبر میں، حشر میں، اللہ کے سامنے، نبیوں کے سامنے، آپ کے آبا و اجداد کے سامنے کھڑے کر دیں گے۔ اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ تھوڑی سی راحت کے خاطر نیکیوں کو نہ چھوڑنا، تھوڑی سی مصیبت کی خاطر، تھوڑی سی تکلیف کی خاطر نیکیوں کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو ہے تکلیف چند منٹ میں ختم ہو جائیں گے، وہ نیکیاں آپ کو برابر رہتی چلے جائیں گے، برابر رہیں گے۔ آج آپ دیکھیں گے نا شریعت کو چلنا، چاہے مرد ہے اور دودھ باری، بولتے میں عورتوں کو بولو بہت باری، مرد کو بولا نماز پڑھنے کے لیے بہت باری۔ آج تو ایسا ہو گیا نا ساری چیزیں چھوڑ کر کے، میں نے دیکھا رمضان مبارک میں ایک مدد ہے، ایک واقعہ کو سنا تھا۔ رمضان مبارک میں کیا ہوا؟ کچھ آدمی ایسا ملیں گے جو روزہ رکھیں گے اور صرف افطار کریں گے، روزہ توڑیں گے، رکھیں گے تب نہ توڑیں گے۔ کچھ آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے نہیں پھر توڑ دیتے، روزہ رکھتے نہیں اس کو پوچھے بولے میں روزہ نہیں۔ کچھ آدمی ہے کہ صرف شہری کھاتا روزہ نہیں رکھتا، اس کو بولے گے، جب بولو گے تو وہ کیا بولے گا؟ میں نے پوچھا تو بولا کہ میں کیا کافر ہوں کہ شہری زندگی میری زندگی سے گئی۔ یاد رکھو، تو یاد رکھو کبھی کبھی تھوڑی سی تکلیف کے لیے، تھوڑی سی تکلیف اور نقصان کے لیے نیکیوں کو مت چھوڑو۔ اس لیے آدمی جب عبادت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی لگ جاتی ہے یا پھر گرمی کی شدت ہوتا ہے، آدمی نکلنا نہیں چاہتا، اس میں آدمی اللہ نے فرمایا کہ اس کو مت چھوڑو، اس کو مت چھوڑو، کہ اس لیے تکلیفیں بھی چند منٹ کے وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی جو ہے اعمال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتے رہیں گے۔ تو میرا وقت ختم ہو گیا، بس یہ ہے ہمیشہ یاد رکھنا، صرف مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خزانے میں جتنے بھی جو ہے لال تھا، جتنے بھی ہیرے، جتنے بھی چیزیں جو ہے انمول ہو سکتا تھا، وہ جتنے بھی قیمتی ہو سکتا تھا، وہ میں نے یتیموں کے مولا، خان ماؤں کے ماوا، چارہ گیروں کے دردمند، بے سہاروں کی سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا جو اس کے جو ہے اس کی شکل میں نے امت کو پیش کیا۔ اب جو ہے اسی کی نقل میں برکت، اسی کی چلن میں برکت، اسی کی چیزوں میں جنت، وہ ساری چیزیں چاہے مرد ہے وہ عورت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔